پردہ بیٹھی ہوئی خواتین و حضرات، آج کے اس پررونق محفل اور مبارک جلسہ میں میرا موضوع سخن اسلام اور قبر پرستی ہے۔ مسلمان آج کل جن برائیوں اور گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، دنیا کی تاریخ اور سیرت کی کتابیں دیکھیے، وہ گناہ عظیم ہے، شرک باللہ۔ دوستو، آج مسلم قوم شرک اور بدعقیدگی کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے دہانے میں پہنچ چکے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث آئی ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں چلے جائے اور پوری بستی والے کو ختم کر ڈالو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ابھی موجود ہے جو تیری عبادت میں رات و دن لگا رہتا ہے، میں اس بستی کو کیسے برباد کر سکتا ہوں؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اسی سے شروع کرو، کیونکہ دنیا میں میرے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، لوگ برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کوٹری سے نکل کر لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا، اس لیے پہلے اسی کو برباد کرو پھر دوسرے کو برباد کرو۔ دوستو، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے ولی ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے زکوٰۃ دینے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے مدرسے کا تعاون کرنے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے محدث ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے مفسر ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے جوہری ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے چودھری ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے مدرسے کا ناظم ہیں، کوئی یہ نہ سوچے ہم تو بہت بڑے مدرسے کا محتمم ہے۔ ہم گیہوں کے ساتھ پیسے نہیں جائیں گے، گیہوں کے ساتھ گھل بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ جو بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ باجرہ بھی پیسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ مکئی بھی پیسا جاتا ہے۔ اکثریت اگر مسلم ہو اور قلیت صحیح راستے پر ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے نمازی حضرات پر بھی ضروری ہے، ولی حضرات پر بھی ضروری ہے، دیندار حضرات پر بھی ضروری ہے، مولوی حضرات پر بھی ضروری ہے، محدث حضرات پر بھی ضروری ہے، مفسر حضرات پر بھی ضروری ہے، ان حضرات پر بھی ضروری ہے کہ کتاب اور سنت کی داعی ہے اٹھا اور جن چیزوں کو غیر اللہ کی مہر لگی ہے ان کو دنیا سے نست و نابود کر دے، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن امیہ کے حالات کو دیکھ کر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا زمانے کا دین باقی نہ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 150 سال گزرے۔ دوستو، اللہ کی وہ کتاب جو آسمان سے اتری تھی وہ الحمدللہ آج بلا کسی کمی و زیادتی کے ہمارے ہاتھوں پر موجود ہے، سنت رسول کی کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ دونوں ہی کتابیں مسلمانوں کی نظروں سے غائب ہے اور جھوٹ لکھی ہوئی ہے یا کتاب اور الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج اگر ہندو اور مسلمانوں کے مذہب میں کوئی فرق ہے تو صرف عام ناموں اور طریقوں کا ہی ہے، ورنہ حقیقت تقریباً دونوں ایک ہی ہے۔ ہندو اگر بتوں کے سامنے جھکتا ہے تو مسلمان قبروں کے سامنے جھکتا ہے، ہندو اگر لکشمن اور شنکر بھگوان کا پوجا کرتا ہے تو مسلمان جیلانی اور اجمیری کا پوجا کرتا ہے، ہندو اگر شنکر اور کالی میا کا دیوتا مانتا ہے تو مسلمان بہاؤالدین گنیش کا نظام الدین اولیاء کو اپنا داتا مانتا ہے، ہندو اگر لکشمی اور کالی میا کا پوجا کرتا ہے مسلمان بی بی آسیہ کا پوجا کرتا ہے، ہندو اگر گائے کا پوجا کرتا ہے تو مسلمان مرے ہوئے بھینس کتے بلی کا پوجا شروع کر دیا ہے اور ان کی مزار بنا بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہے، ہندو اگر مرے ہوئے پنڈتوں پیر فقیروں کو ان کو جلا کر ان کی راکھ لا کر سمادھی یا قبر بناتے ہیں تو مسلمان اپنے بزرگوں کے قبروں سے اینٹ یا مٹی لا کر ان کی چلا بناتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے سامنے جھکنا ضروری ہے، مردوں سے منتیں مانگنا ضروری ہے، مردوں سے سفارش کرنا ضروری ہے، یہ غریب نواز ہے جو مرنے کے بعد بھی مٹھی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے دعوے دار جن ذوق در ذوق مزار پر جاتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، ناک گھسیٹتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک شریف النفس نیک طبیعت خوددار انسان کے کسی مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس سے کہا جائے یہ کیا کر رہے ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، اسلام نے اس کام کو شرک قرار دیا ہے، شریعت نے اسلام نے اس کام کا سزا جہنم بتلایا ہے، تو جواب بھی ملتا ہے کہ تم کیا جانا، تم تو مردود ہو، تم تو وہابی ہو، تمہیں کیا معلوم، ہم تو حنفی ہے،
تو وہابی ہو، تم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہو، تم تو بابا کو دیکھنے والے ہو، تمہیں کیا معلوم؟ مگر دوستو کس سے کہا جائے، کیسے کہا جائے؟ آنکھیں ہے تو دیکھے، کان ہے تو سنے، دل ہے تو سمجھے۔ کتنی پیاری بات رب نے ارشاد فرمائی، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ترجمہ، ان کی دل تو ہے پر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہے پر وہ دیکھتے نہیں، کان تو ہے پر وہ سنتے نہیں، وہ تو جانور ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دوستو میں انہیں چند بتا رہا ہوں اور ایک شاعری کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مت پوچھ ان قبرستوں کے حال، مزار کے لیے سر کٹانے کو ہے تیار۔ بابا کے نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور بابا کے حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا رگ میں بسا ہے علی علی، اس لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدوں کی صحیح سلامتی عطا فرمائے، شرک اور بدعت، تباہی اور بربادی اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔